ہم بستر کرنے کے فوراً بعد غسل جنابت کرنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم بستری کے مسائل پر بات کرنا بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں، کچھ شرم محسوس کرتے ہیں، کچھ ایسے غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہ موضوع ہے جو اسلام نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اس کے ہر پہلو کی وضاحت کی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اور شریعت انسان کی ہر ضرورت کا جواب دیتا ہے۔ معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل سے لا علم ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ کب غسل فرض ہے، کب نہیں، ہم بستری کے بعد فوراً کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے، کیا وقت ہونا چاہیے، کس وقت یہ مناسب ہے اور کس وقت ناپسندیدہ ہے۔ بہت سے لوگ شرعی احکام سے ناواقف ہیں اور اپنی زندگی اور ان چیزوں کو غلط طریقے سے انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عبادات متاثر ہوتی ہیں، ان کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے اور وہ خود اس بات سے بھی بے خبر ہوتے ہیں جو نجاست کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کو چھو رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ سب حرام تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار سکے۔ اسلام نے ہمیں پاکیزگی سکھائی، طہارت سکھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ہر عمل سکھایا، یہاں تک کہ ہم بستری جیسے ذاتی عمل کو بھی شرعی دائرے میں لے آئے اور اس کی دعائیں، نیتیں اور بعد کے احکامات بھی بتائے تاکہ امت کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو پھر ہم اس باتوں کو نہ سیکھیں جب شرم و حیا کی بنیاد پر ان سے نظر چراتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نوجوان غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ کسی کا کوئی پتہ نہیں کب غسل فرض ہے، کوئی وضو کر کے سمجھتا ہے کہ وہ پاک ہو گیا، کوئی جنابت کی حالت میں کئی نمازیں چھوڑ دیتا ہے یا پاک ہوئے بغیر عبادت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عبادت ہی مقبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ اس میں صرف علمی باتیں کی جائیں گی، کوئی فحاشی نہیں ہوگی، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ باتیں کی جائیں گی جن کا جاننا مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جماع کے فوراً بعد کیا شرعی حکم ہے، کیا آپ نے غسل فرض ہو گیا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کب ہوگا، اگر غسل ممکن ہو تو کیا کریں، سونا جائز ہے یا نہیں، کھانا پینا کیسا ہے، مسجد میں جانا کیسا ہے، بیوی سے بار بار تعلق جائز ہے یا اس میں کوئی حد ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ ہم بستری کے عمل سے نفس کی تسکین نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اور جب یہ عبادت کے دائرے میں آتی ہے اس میں نیت، طریقہ، وقت، ادب سب کچھ اہم ہو جاتا ہے، اور جب وہ یہ باتیں انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس عمل کو صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دینی فائدے کے لیے بھی انجام دیتا ہے۔ وہ اس سے ثواب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اپنی بیوی سے تعلق کو بھی بنا لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین اسلام کی ہر ضرورت کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ آج کے دور میں میڈیا میں ڈرامے اور انٹرنیٹ میں جنسی موضوعات کو بے حیائی اور فحاشی میں بدل دیا ہے۔ لوگ جنسی مسائل سے بحث مواد کے ذریعے جاننے کی خواہش کرتے ہیں، اور جب ان سے اسلامی معلومات مانگی جاتی ہیں وہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ان مسائل کو صرف دنیاوی عیاشی سمجھ آئے اور دینی فہم سے نہیں سیکھا۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو سنت کے مطابق گزارے، اپنے تعلقات کو پاکیزہ بنائے، اپنی عبادات کو درست کریں، اور اگر آپ واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت ضائع نہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جسمانی تعلق بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ اسے مکمل دیکھیے، دھیان سے سنیں، سمجھ کر سنیں، کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو نہ سکول میں پڑھائی گئیں، نہ گھروں میں بتائی گئیں، نہ عام طور پر علماء سے سنی گئیں۔ اگر آپ مرد ہیں، شوہر ہیں، ایک باپ ہیں، بھائی ہیں، تو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے آپ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو صحیح اسلامی رہنمائی دے سکیں۔ اور اگر آپ عورت ہیں، بیوی ہیں، ماں ہے، بہن ہے، تو آپ کو بھی ان مسائل کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شرعی علم ہے اور شریعت کے ہر علم کو
جب وہ آپ کی زندگی سے متعلق ہو، یہ وہ علم ہے، اس پر عمل کیے بغیر آپ پاک نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے آپ کی نماز، قرآن، سب کچھ معلق رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو سننے میں شرم نہ کریں، جھجک نہ کریں، بلکہ دل سے قبول کریں۔ یہ میرے دین کی بات ہے، میرے رب کی بات ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے، اور اس پر عمل کرنا اس دنیا و آخرت دونوں کے لیے اہم ہے۔ یہ ویڈیو صحیح حدیث کی روشنی میں تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جو بھی سننا چاہے، سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے، یہ ویڈیو اس کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اسے سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی ہے۔ آپ کی عبادات بہتر ہوگی، آپ کا رب سے تعلق مضبوط رہے گا، اور آپ کے جسمانی تعلقات اچھے ہوں گے۔ یہ سکون کا ذریعہ بنے گی، نہ کہ صرف وقت کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بات نہ رہ جائے، کوئی حکم سمجھ سے باہر نہ رہے، کیونکہ یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ آپ کے دین، آپ کی طہارت، آپ کی نماز اور آپ کی پاکیزہ زندگی کا پیغام ہے۔ جنابت کے فوراً بعد غسل کرنا اسلام میں ایک ناصر عمل ہے، کیونکہ جب مرد و عورت کا جسمانی تعلق مکمل ہو جائے تو دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور جمعی حالت میں نماز، نہ قرآن تلاوت، نہ مسجد میں داخلہ ہونا جائز ہے۔ اور جنابت ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم تو ظاہری طور پر صاف ہو سکتا ہے، لیکن روحانی پاکی ہو جائے، اور اس کا علاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے پر کئی حدیث مبارک کے ذریعے امت کو واضح طور پر سمجھایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دخول ہو جائے، یعنی مرد عورت سے جسمانی تعلق قائم کر رہا ہے، تو انزال ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے پر سوال کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی بات کرتے تھے، دخول کافی ہے غسل کے فرض ہونے کے لیے۔ اب رہا یہ سوال کہ فوراً غسل کرنا ضروری ہے یا کچھ دیر بعد بھی کیا جا سکتا ہے، تو اسلام اعتدال والا دین ہے، سختی نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان تھکن یا نیند کی حالت میں ہو اور وہ چاہے کہ غسل بعد میں کرے تو اسے اجازت ہے، بشرط یہ کہ وہ کھانا پینے یا سونے سے پہلے وضو کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً غسل نہ کرتے تو وضو کرتے تھے، تاکہ کسی ناپاک حالت میں سونا یا کھانا نہ ہو۔ وضو کرنا دراصل ایک طرح کی طہارت ہے جو مکمل غسل سے پہلے اختیار کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف جسم کی صفائی ہی نہیں بلکہ روح اور دین کی طہارت بھی ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان تعلق رات کے کسی ایسے وقت میں ہوتا ہے جب انسان تھکا ہوا ہو یا نیند کا غلبہ ہو۔ ایسے حالت میں اگر انسان فجر سے پہلے غسل کرے تو شرعی ہے، یہاں سے یہ بالکل درست عمل ہے۔ لیکن اگر آپ کسی شخص پر فجر کی نماز واجب ہوتی ہے اور اس پر فوراً غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، کیونکہ نماز ایک ایسی جو بغیر غسل کے کسی بھی شخص پر حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دن میں بھی جمع کرتا ہے تو اس پر نماز سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، چاہے اگلی نماز کا وقت ہو یا نہ ہو۔ عورت پر بھی حکم ہے کہ اگر اس کو حیض نہ ہو تو جمع کے بعد غسل کرنا فرض ہے تاکہ وہ عبادت کر سکے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جمی فوراً بعد غسل کرے تو کیا یہ صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں؟ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق دین نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسانیت کے خلاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فوراً غسل کیا ہے، اور صحابہ کرام کی بھی عادت یہی رہی ہے۔ اگر کوئی صحت کے حوالے سے یا وضو کر سکتا ہے، لیکن جہاں مکمل غسل ممکن ہو وہاں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دین نے جسمانی اور روحانی پر اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے اس پر عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، تو اسے غسل پر اسے اجر بھی ملتا ہے۔ بلکہ بعض حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص پاکیزگی کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حالت میں موت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں رہنا ایک طرح کی روحانی غفلت ہے، اور اس سے جلدی نکلنا اللہ کی رضا کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص بھی کہ فوراً بعد غسل کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ غسل کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، پھر پورے بدن پر پانی بہایا جائے، اس میں سے کوئی
جگہ خشک نہ رہے، حتیٰ کہ ناخن کے اندر بالوں کے نیچے ہر جگہ پانی پہنچنا۔ عورتوں کو اس بارے میں سختی سے تاکید کی ہے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، تو اگر پانی جڑوں تک نہیں پہنچ رہا تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل صرف جسم کو صاف کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، اس لیے غسل کے دوران دل میں یہ نیت کی جائے کہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں اور اپنی روح کو پاک کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت ذکر کرنا اور بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہے، اگر جمی حالت میں بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی جائے۔ غسل کے بعد جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی روحانی حالت پہلے سے بہتر ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کا دل سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ طہارت کو پسند فرماتا ہے، اور جو لوگ پاکی کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہم بستری کے بعد سستی کی وجہ سے غسل نہ کرے اور بغیر طہارت کے سو جائے یا کھا پی لے تو اس پر گناہ اکبر ہے، اور اگر بغیر غسل کے نماز چھوڑ دی تو وہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیں اور اپنی راحت کو پیچھے رکھیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ میاں بیوی کے تعلق میں ہوتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ غسل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تاکہ وہ ہر وقت عبادت جاری رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پاک رہتا ہے اور جو شخص کسی کو اپناتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے یا پانی نہیں یا بیماری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا تو اسے تیمم کی اجازت ہے، لیکن جہاں پانی موجود اور وہاں کوئی گزر نہ ہو وہاں غسل نہ کرنا نافرمانی میں شمار ہوگا۔ جمی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا، مسجد میں جانا، تلاوت کرنا سب حرام ہے، اس لیے فوراً غسل کرنا افضل ہے تاکہ انسان ان سب عبادت میں شامل ہو سکے۔ بعض علماء نے سکھایا ہے کہ بستری کے بعد غسل کرنے میں تاخیر کرنا روحانی طور پر نقصان دہ ہے، اس سے دل میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ انسان عبادات سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ مسلمان اپنی طہارت کا خیال رکھے اور خاص طور پر بستری کے بعد جلدی غسل کرے۔ یہ غسل صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ روح کی صفائی بھی ہے، اور جو شخص غسل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اس لیے غسل کرنے سے نیکی بھی ملتی ہے اور اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غسل کر کے عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اس لیے بستری کے بعد فوراً غسل کرنا شریعت ہے۔ ایک مرد جب بیوی سے محبت کرتا ہے تو صرف ایک عورت سے بلکہ اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بیوی صرف بیوی نہیں ہوتی، وہ ایک سکون ہے جو تھکے ہوئے دل کو چین دیتی ہے، وہ ایک مسکراہٹ ہے جو دکھوں میں ساتھ رہتی ہے، اب وہ ایک دعاؤں کا دروازہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے کھلا رکھتی ہے۔ بیوی اگر روٹھ جائے تو گھر سونا پڑ جاتا ہے، اور اگر ہنسے تو گھر جنت کا منظر بن جاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مرد اپنی ساری مصیبتیں بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے کوئی عاشق ہو، کبھی ان کی باتیں سنتے کبھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے ساتھ ہوتے تو میری بات کو مکمل سنتے، میرے ساتھ وقت گزارتے، میرے دل کی کیفیت وہ محسوس کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہی وہ سنت ہے جو آج کے شوہروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب گھر کے کاموں میں تھی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں باہر کے کام کر لیا کروں گا، تم گھر کا کام سنبھال لیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ برابر کا کام ہو بلکہ محبت میں تقسیم ہو گئی۔ ذمہ داری یہ ہے کہ اصل محبت جو صرف جسمانی تعلق تک محدود نہیں بلکہ روحانی قرب ہے جو دنیا کے شعور میں بھی دلوں کو خاموشی سے باندھ لیتا ہے۔ ایک شوہر اگر بیوی کے لیے گھر آتا ہے مسکراتے تو وہ بیوی سارا دن کا بوجھ بھول جاتی ہے۔ اگر کبھی شوہر پیار سے ماتھا چوم لے تو وہ عورت خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب سمجھتی ہے۔
مرد جب تھوڑا وقت نکال کر بیوی کے بات سنے تو عورت دل سے دعائیں دیتی ہے کیونکہ وہ صرف سننا جاننا چاہتی ہے۔ بیوی کا دل ایک نازک سا آئینہ ہوتا ہے، اگر شوہر کا رویہ سخت ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر نرم ہو، پیار ہو تو وہ چمکتا ہے۔ شوہر جب بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو رب اس پر خوش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ بیوی اگر کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو یہ صرف جملہ نہیں ہوتا، یہ ایک سچائی ہوتی ہے جو ہر دن ہر لمحے عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ تبھی کھانا پینا میں خیال رکھ کر، کبھی تمہاری طبیعت کا پوچھ کر، کبھی خاموشی سے تمہارا انتظار کر کے ایک بیوی جب شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے تو وہ فرشتوں سے نزدیک سب سے بڑی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اگر شوہر اس کی طرف محبت سے دیکھے تو وہ دونوں کے درمیان محبت کی پھول بن جاتے ہیں۔ یہ رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت، کیونکہ یہ صرف جذبات پر نہیں بلکہ ایمان ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ نرمی کرے، اس سے حسن سلوک کرے، اس کی بات سمجھے، اس کی عزت کرے تو وہ بیوی جنت کا دروازہ بن جاتی ہے، اور اگر شوہر غصہ کرے، سختی کرے تو وہ بیوی اپنے دل سے بد دعا دیتی ہے جس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے رشتوں کو پیار سے سجانا، کسی کو تھوڑا بول کر، تھوڑا سن کر، تھوڑا معاف کر کے، تھوڑا برداشت کر کے محبت بڑھے گی، نفرت مٹے گی اور گھر جنت بن جائے گا۔ یہ رشتہ ساتھ جینے کا نہیں، ساتھ بخشنے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں تو وہ محبت صرف دنیا کی نہیں بنتی، آخرت میں بھی ساتھ دے گی۔ ایسے ہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے محبت کو وقتی نہ بناؤ، عبادت بنا لو، تاکہ یہ رشتہ دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے۔ آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔